السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کیسے ہیں سب کے؟ الحمدللہ الحمدللہ پر اللہ کا شکر۔ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں رضوان؟ اللہ کا شکر، اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں ہم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا ہمارا واقعہ جو ہے وہ ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا واقعہ ہے، تو اس کے بارے میں ہم تلاوت اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ أتينا
یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے۔ ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پہ آیت نمبر 83 میں سورہ کہف، یسألونک عن ذی القرنین، لوگ آپ سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ جو تھے وہ قریش مکہ تھے، جو اہل کتاب سے کچھ سوالات لکھ کر لائے تھے، اور پھر آپ سے انہوں نے پوچھا تھا آپ کی رسالت اور آپ کی جو دعوی نبوت تھی اس کو جج کرنے کے لیے کہ واقعی میں آپ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وحی نازل فرمائی، اور جس میں کہا کہ یہ آپ سے جو ہے ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا، کہیے کہ ابھی میں اس کا کچھ حال تمہیں سناؤں گا۔ پوری قرآن کا کبھی بھی یہ مزاج نہیں ہے کہ کوئی سٹوری ٹیلنگ بک ہو، ہم نے کہا ہے کہ کوئی کہانی کی کتاب نہیں ہے، لیکن ہسٹری کے واقعات ضرور اس میں بیان ہوئے ہیں، لیکن اتنے ہی واقعات جن کا کہ بعد کے پڑھنے والوں کے لیے جو ہے سبق اور عبرت کے پہلو جس میں موجود ہوں، کیونکہ یہ قرآن جو ہے تو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے نا۔ تو ہمارے 100 یا 1000 سال بعد بھی جو انسان آئیں گے تو وہ بھی ان واقعات سے، جو تاریخ کے واقعات قرآن میں موجود ہیں، ان سے ریلیٹ کر سکیں اور اپنے لیے جو ہے وہ عبرت کے اور نصیحت کے پہلو لے سکیں۔ تو اس لیے کہا کہ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا، میں تم کو کچھ اس میں سے جو ہے بتاؤں گا۔ اور ذکرہ ویسے ہی کہتے ہیں ریمائنڈر کو، جو کسی بات کے بارے میں کوئی یاد دہانی کرائی جائے۔ قرآن پورا کا پورا ذکرہ ہے، جس میں کہ نصیحت ہے، ہدایت ہے۔ پھر آپ دیکھیں قرآن ہی میں ہم نے دیکھا تھا جو باغ والا واقعہ جب کیا تھا سورہ کہف میں ہی، کہ کہا گیا تھا، اس نے کہا کہ تم نے جو ہے وہ جو دوست نے اپنے دوسرے دوست کو کہا تھا، باغ والے دوست کو کہا تھا کہ تم نے کیوں نہیں، جب تم اس میں داخل ہوئے اور تم نے جب یہ دیکھا اور تم نے ایسے کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ، اور جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ کہا کہ انشاءاللہ جو ہے وہ کہنا چاہیے۔ تو یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ حال سناؤں گا، لیکن اس میں انشاءاللہ نہیں کہہ رہے۔ تو کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیونکہ شروع میں کل لگا ہوا ہے۔ یہ کل جو ہے ویسے تو ہے 2 حرف کا مجموعہ، یہ لفظ ہے خوف اور لام، کل، لیکن یہ جہاں جہاں بھی قرآن میں آیا ہے تو یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت، آپ کی جو امانت، آپ کی دیانتداری، اس کا جس کو کہنا چاہیے کہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ کہ قل کا مطلب کیا ہے؟ کہہ دیجئے، اور یہ کہہ دیجئے مطلب کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، سأتلو، میں ابھی تمہیں اس کا کچھ حال سناتا ہوں ذو القرنین کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ کل جو ہے وہ مٹ کر دیتے کہ وہ تو مجھے کہا جا رہا ہے نا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا تھا، آپ صرف یہاں سے ہی آیت شروع کرواتے، سأتلو علیکم منہ ذکرا، میں ان قریب تم کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام تو اللہ کی طرف سے ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بھاری ذمہ داری تھی، آپ نے جوں کا توں، جیسا آپ نے ریسیو کیا ویسا ہی آپ نے آگے امت کو پہنچا دیا ہے نا۔ تو یہ بہت بڑا ثبوت ہے یہ کل کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے۔ تو یہاں پہ پھر انشاءاللہ کا کوئی جگہ ہی نہیں بنتی، کیونکہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہی تھی یہ بات۔ انا مکننا لہو، بلا شبہ ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا تھا اور اسے ہر طرح کا مال اور اسباب مہیا کر رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں اقتدار بخشا تھا، یعنی کہ وہ بادشاہ تھا، ذو القرنین کی بات ہو رہی ہے، اور اسباب مہیا کر رکھا تھا، مطلب ہر طرح کے ویز اینڈ مینز، اس کو تمام ریسورسز اس کے پاس مہیا کیے تھے اللہ تعالیٰ نے۔ فاتبع سببا، چنانچہ وہ ایک مہم پر چلا، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس،
یعنی اس کی 3 مہمات کا یہاں پہ ذکر ہے. ایک پہلی مہم ہے کہ جہاں پہ وہ جو ہے سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے یوں معلوم ہوا جیسے سورج جو ہے وہ سیاہ کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے. مطلب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو مہم تھی وہ بہت ہی ایکسٹینسو تھی, بہت ہی طویل اور طول و عرض میں زمین کے اس نے جو ہے سفر کیا. اور آپ سوچ لیں کہ اس وقت کا سفر جو ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہوگا. ذوالقرنین جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 500 سے 600 سال پہلے کا زمانہ تھا اس کا, بیفور کرائسٹ. عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے, قبل مسیح 500 سے 600 سال پہلے. اور وہاں پر اس نے پھر ایک قوم دیکھی, ووجد عندها قوما قلنا یا ذا القرنین, ہم نے کہا کہ ذوالقرنین تجھے اختیار ہے, خواہ ان کو تو سزا دے یا ان سے اچھا رویہ اختیار کرے. قلنا, ہم نے کہا, یہ ہم کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اب یہاں پر جو اس وجہ سے کچھ اسکالرس کا کہنا ہے کہ ذوالقرنین جو ہے وہ نبی تھے, لیکن جو حدیث سے اور جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے, اسکالرس کی اکثریت جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک دل بادشاہ تھا ذوالقرنین. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قلنا, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کے دل میں یہ بات الہام کی ہو, یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے جو نبی تھے, اس وقت جو وہاں پہ تھے, تو ان کے تھرو ان کو جو ہے یہ میسج کنوے کیا گیا ہو. واللہ عالم. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ذوالقرنین تجھے اختیار ہے, خواہ ان کو تو سزا دے یا ان سے اچھا رویہ اختیار کرے, مطلب اٹس اپ ٹو یو, تم جیسا کرے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو diri niya sabba ke ha sabba cha mama ke diri ave bi na sabba ha sabe ave bi na jaga mo da diri تو جو یہ فرمائے کہ ذوالقرنین تجھے اختیار ہے کہ خواہ ان کو تو سزا دے یا ان سے اچھا رویہ اختیار کرے. تو ایسا نہیں تھا کہ یو ہیو فل اتھارٹی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس اتھارٹی ہے, تم چاہو تو جہاں تم نے جن لوگوں کو پر اپنا تسلط قائم کر رہے ہو تو تم ان کو پر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, یا چاہو تو ان کو سزا دے دو. اٹس آل اپ ٹو یو. نہیں, ایسا نہیں ہے. مطلب یہ ایک طرح سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی بھی آزمائش ہو رہی تھی نا, ہر ایک کی, جو ہم اوور دا ٹائم کہتے رہتے ہیں کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس کی ایگزامینیشن پیریڈ چل رہا ہے, اس کو آزمایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو بھی اتنا اختیار اور اتنے ریسورسز اور اتنی سب کچھ نعمتوں سے مالا مال کیا اس کو, اور پھر اب اس کی آزمائش تھی کہ اب وہ کس طرح کا برتاؤ کرتا ہے. تو ذوالقرنین نے کیا کہا کہ جو شخص ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی سزا دیں گے, اور پھر جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اور شدید عذاب دے گا. مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا جو ہے مطلب انصاف پسند, عدل کا علمبردار تھا. اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا تو وہ تو پھر نیچرلی سزا کا حقدار بنتا ہے, البتہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کرے گا تو اس سے پھر ہم اچھا بدلہ دیں گے. پھر آگے کیا ہوا, اس کے بعد ایک اور مہم پر گیا, ثم اتبع سببا, پھر وہ ایک اور راہ پر چل پڑا, حتی اذا بلغ مطلع الشمس, حتیٰ کہ وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ جا پہنچا. مطلب پہلا جو تھا وہ جگہ جہاں پہ کہ سورج غروب ہوتا ہے, یعنی کہ سورج غروب کہاں ہوتا ہے؟ مغرب میں. تو یہ پہلی مہم جو تھی اس کی مغرب کی جانب تھی, اور اب جب وہ چل پڑا تو کس طرف؟ سورج طلوع ہونے کی جگہ, یعنی کہ سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ مشرق. تو اب یہ مہم جو تھی اس کی مشرق کی جانب تھی. تو مشرق میں بھی پھر وہ بہت زمین کے طول و عرض کو کراس کرتا ہوا وہاں تک پہنچا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ ان کے درمیان ہم نے کوئی آڑ نہیں بنائی تھی. ٹھیک ہے, اس طرح کی قوم تھی جہاں پہ کہ یہ اب پہنچا تھا کہ جو بہت ہی بیکورڈ قسم کے تھے, جن کے وہاں پہ ابھی چھتیں بنانے کا کوئی ایز سچ وہ نہ تھا, ان کے پاس کوئی
ٹیکنالوجی نہیں تھی، نہ ان کو سمجھ تھی، تو بس دیواریں انہوں نے کھڑی کر لی تھی اور چھت نہیں تھی، یعنی کہ ڈائریکٹ سن لائٹ ان تک پہنچ رہی تھی. یہی کہا نا کہ ان کے پاس ان کے درمیان ہم نے کوئی آڑ نہیں بنائی. کذالکا یہ ایک لفظ میں کہہ دیا وہی ساری بات جو اوپر پہلی جب قوم کی طرف گئی تھی کہ ہم نے یہاں پر بھی اسے کہا کہ تم جو چاہو جیسا چاہو ویسا سلوک کرو ان کے ساتھ، اور اس کا وہی اسٹیٹس تھا کہ اس نے کہا کہ نہیں، جو ظلم کرے گا اس کے ساتھ ہی ظلم کریں گے، باقی جو ہے جو ایمان لائے گا تو اس کے ساتھ پھر ہم اچھا سلوک کریں گے. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ذوالقرنین کے حالات کی ہمیں خبر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کو کانسٹنٹلی، اللہ تعالیٰ سبھی کی حالات کی خبر رکھتا ہے، لیکن ذوالقرنین کی بھی کانسٹنٹلی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو واچ کر رہا تھا کہ کس طرح سے وہ اپنے معاملات کر رہا ہے. ثم اتبع سببا، پھر یہ اس کی تیسری مہم کی بات ہو رہی ہے. اور یہ مہم کہاں تھی؟ ایک دفعہ تو وہ مغرب کی جانب گیا، پھر وہ مشرق کی طرف گیا، اب وہ یہ سفر جس کا تھا شمال کی طرف تھا. حتی اذا بلغ بین السدین، تو پھر وہ دو بلند گھاٹیوں کے درمیان جا پہنچا. سدین مینس سد ایک، اور مطلب آڑ یا بند یا پہاڑ، اور سدین مینس دو. تو وہاں پہ جو ہے ایک قوم ملی اس کو، لا یکادون یفقہون قولا، ایک قوم دیکھی جو بات بھی نہ سمجھ سکتے تھے. لا یکادون یفقہون، وہ قریب نہیں تھے کہ کوئی بات سمجھتے، اس بات کے بھی قریب. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے لا یفقہون قولا کہ وہ بالکل نہیں وہ سمجھتے تھے بات، پھر تو یہ ہوتا تھا کہ وہ بات کرنے کے قابل ہی نہیں تھے، بالکل کوئی لیول آف انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. لیکن جب یہ کہا کہ لا یکادون یفقہون قولا، یعنی لینگویج بیریئر تو تھا، بٹ کوئی سائن لینگویج کے ذریعے وہ ذوالقرنین اور وہ جو قوم تھی جہاں تک کہ پہنچا تھا وہ آپس میں کوئی اپنا میسج کنوے کر سکتے تھے. قولو، اسی لیے انہوں نے کہا اس قوم نے، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج ماجوج نے اس سرزمین میں فساد مچا رکھا ہے. دیکھیں کہ ایسی قوم تھی کہ انہوں نے فوراً سے دیکھا کہ جب یہ اتنا قابل بادشاہ ہے کہ جو فتوحات پہ فتوحات کرتا چلا آ رہا ہے، تو انہوں نے اس سے اپنے پرابلم ڈسکس کیے کہ بھئی یہ ہمارا پرابلم ہے، اس کے بارے میں آپ ہماری جو ہے کوئی اسسٹنس پرووائڈ کریں، ہمیں کوئی ہیلپ آؤٹ کر دیں اس میں. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے کوئی فہل نجعل لک خرجا، ہم آپ کے لیے کچھ چندہ اکٹھا کر دیں، کچھ ٹیکسز جو ہیں وہ آپ کو دے دیں ہم، جس کے ذریعے جو ہے آپ ہمیں یہ مسئلہ جو ہے حل کر دیں. وہ مسئلہ کیا حل انہوں نے کیا بتایا کہ تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ جو ہے وہ ایک دیوار بنا دیں، ہمارے ایک آڑ بنا دیں. یہ یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے یہ ہمیں بہت تنگ کر رہی ہے، اس کی اور ہمارے درمیان ایک آڑ بنا دیں، ایک بیریئر بنا دیں ہمیں. ذوالقرنین نے کیا جواب دیا؟ آپ دیکھیں کہ بادشاہ تھا، بہت سارے فراوانی تھی اس کے پاس، لیکن ہوس نہیں تھی، ہے نا، اور کی لالچ نہیں تھی. اس نے کہا نہیں، میرے رب نے جو مجھے دیا ہوا ہے بہت سی خیر میرے پاس ہے، تو مجھے ایسا کچھ نہیں چاہیے، تمہارے سے کوئی مانیٹری ہیلپ نہیں چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ تم مجھے جو ہے مین پاور کے ذریعے جو ہے ہیلپ آؤٹ کرو. وہ مین پاور کیا اس کے پاس کم تھی ذوالقرنین کے پاس؟ جب اتنی بڑی وہ فتوحات کر رہا تھا یہاں سے لے کے مشرق سے مغرب تک اور مغرب سے شمال تک پہنچ گیا، تو ایسا نہیں تھا کہ اس کے پاس کوئی مین پاور کی کمی تھی. لیکن ایکچولی جو ہوتا ہے نا کہ جو سمجھدار، کہ وہ جو ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ بجائے مچھلی کھلانے کے بہتر ہے کہ مچھلی پکڑنا سکھا دو، ہے نا. تو اس نے چاہا کہ ان کو میں خود ویل ورس کر دوں اس میں کہ کس طرح سے جو ہے یہ اپنی مدد آپ کے ذریعے جو ہے وہ دیوار بنا لیں، اور میں ان کو جو ایک سپرویژن دوں گا، ایک مطلب لیڈ کروں گا ان کو اس کام میں. تو بہرحال تو اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے جو ہے نا وہ بنا دوں گا. آیت نمبر 94 اور 95 اس میں دیکھیے انہوں نے کہا تھا انتجعل بیننا و بینہم سدا، ٹھیک ہے. اور اس نے کیا کہا؟ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَہُمْ رَدْمًا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے سدا، عربک ورڈ جو یوز کیا تھا نا سدا، یعنی ایک آڑ، ایک دیوار، ایک بیریئر بنا دیں. اس نے کہا میں تمہارے لیے کیا بنا دوں گا؟ ردما. ردما کیا ہے؟ وہ بھی ایک بیریئر، ایک دیوار ہی ہے، بٹ سمجھیں کہ ویری اسٹرانگ،
یا بہت جس کو کہنا چاہیے کہ سالڈ ایک اسٹرکچر بنا دوں گا تمہارے لیے. اور پھر اس نے کہا کہ آتونی زبر الحدید، تم میرے لیے ایسا کرو کہ تم لوہے کی جو بڑے بڑے پلانکس ہوتے ہیں یا سلیبز ہوتے ہیں یا چادریں جو ہوتی ہیں وہ لا کے دو مجھے. پھر جب وہ لے آئے تو انہوں نے کیا کہا کہ ان کو دونوں جو گھاٹیاں تھیں ان کے درمیان ان کو لیول آؤٹ کیا. پھر کہا کہ قول انفخوا، آگ دہکاؤ. جس کو جو ہے جو وہ لوہے کی جو انہوں نے سلیبز ڈالے تھے، جب آگ دیکھے گی تو وہ کیا ہوگا، وہ سارا پگھل جائے گا نا، پگھلا ہوا لوہا بن جائے گا. پھر کیا کہا، حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا. اب کیا کرو تم، جب یہ پورا پگھل جائے، یہ لوہا جو ہے جل کے سرخ ہو جائے، تو تم کیا کرو کہ افرغ علیہ قطرا، پگھلا ہوا تانبا لاؤ اور وہ میں اس کے اوپر جو ہے ڈال دوں گا. تو اس کو اور زیادہ جو ہے ری انفورس کیا. آپ سوچ لیں کہ دو ہیوی میٹل، ایک آئرن اور پھر کاپر. پھر کیا کہا کہ فمستطاعوا، پھر یاجوج ماجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکتے ہیں نہ ہی اس میں سوراخ کر سکتے ہیں. مطلب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کاپر جو ہے مولٹن پگھلا ہوا تانبا جو ہے وہ ایک طرح سے فنیشنگ کے لیے بھی یوز کیا گیا تھا، کہ وہ بہت سلپری کر دیا تھا اس دیوار کو کہ وہ چڑھ کے بھی جو ہے اس کو کراس نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو اس نے ایک شاہکار بنا دیا ان کے لیے، ایک مضبوط قسم کی ایک سالڈ سٹرکچر کھڑا کر دیا، تو اس کے بعد جو ہے جو ایک اس کی عاجزی کی بہترین مثال قرآن نے قائم کی ہے کہ اس نے کیا کہا، قال ھذا رحمت من ربی. اس نے نہیں کہا کہ اچھا اس پر اب میرا ایک نیم ٹیگ لگاؤ یہاں پر کہ میڈ بائی دس دس دس، ایسا کچھ نہیں، میرے نام کی تختی ہونی چاہیے یہاں پہ، نہیں. اس نے کیا کہا کہ یہ سب کچھ کیا تھا، ھذا من رحمت ربی، کہ یہ سب میرے رب کی رحمت ہے. اور آگے بھی کیا کہا، یہاں پہ نہیں، آگے اس نے کہا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو اسے پیوند خاک کر دے گا. کہ یہ جو اتنا مضبوط سٹرکچر میں نے بنا کے دیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں اللہ کے حکم کے آگے. اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس کو ملیامیٹ کر دے گا، اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا. تو آپ دیکھیں یہ اس کی عاجزی کی، اس کی ایمان کی، اس کی ڈاؤن ٹو ارتھ ہونے کی پکچرائزیشن ہے جو کہ قرآن نے بیان کی ہے. اس کے کنٹراسٹ میں آپ وہ باغ والا واقعہ جو ہم نے کیا تھا کہ جب وہ باغ کا مالک باغ میں داخل ہوا تھا، اس نے کیا کہا تھا، اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی جو ہے وہ ویران ہوگا، یا اس پر کوئی آندھی آئے گی، اس پر کبھی کوئی تیز ہوا چلے گی، یہ تو ایسا ہی رہے گا. اور بالفرض اگر ہو بھی گیا تو میں اگر گیا بھی اللہ کے پاس تو پھر مجھے جو ہے وہاں تو اس سے بہتر ملے گا، کیونکہ میرا رب تو مجھ سے راضی ہے. جس نے دنیا میں مجھے اتنا لہلہاتا باغ دیا ہے تو وہاں پتہ نہیں مجھے کیا دے گا. لیکن ذوالقرنین اس نے کیا کہا، یہ سب ایفرٹ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ھذا رحمت من ربی، اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، جب میرے رب کا حکم آ جائے گا، وہ اس کو خاکستر کر دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا، جو چاہے گا وہ کر سکتا ہے. اور ایک دن تو سب نے، یہ دنیا کی جو اصل حقیقت ہے، سورہ کہف جو ہے اس کے تمام واقعات جو ہیں وہ دنیا کی جو ایک دجل ہے، دنیا کا جو ہوتا ہے نا کہ دجل کیا ہوتا ہے، ایک دجالی فتنہ جو ہے جس نے انگلف کیا ہوا اس دنیا کو، کہ مطلب جو دنیا کی اصل حقیقت نظر آ رہی ہے نا، جو یہ خوبصورتی اور رعنائی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ صرف ایک دھوکہ ہے نا. اور قرآن ہے جو ہمیں اس دھوکے کے بارے میں آگاہ کرتا ہے کہ تم کو جو یہ سب کچھ بہت فلرش ہوتا ہوا اور سب کچھ جو ہے بہت دنیا کی جو ترقی اور سویلائزیشن اور کلچرل جو سویلائزڈ نیشنز کا جو کلچر ہے جو تمہیں اپیل کرتا ہے بہت زیادہ، تو یہ سب کچھ جو ہے، یہ سب کیا ہے، یہ اوپر کا ایک وینئر ہے، ایک لیئر ہے. اس کے نیچے جو ہے نا بہت ہی تلخ حقائق ہیں. اور یہ زندگی جو ہے یہ تو عارضی زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اس زندگی میں تمہارے لیے اچھا ہو، تمہارا جو ہے وہاں کا رہن سہن اچھا ہو، آخرت کی زندگی جو ابدی زندگی ہے اس کی کمائی کرنے کے لیے تم کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے.
تو یہاں پر بھی یہ ذوالقرنین کے واقعے میں بھی یہاں سے ہمیں یہی سبق مل رہا ہے کہ دیکھیں یہ چیز جو ہے یہ سب کچھ جب پوری دنیا ہی تباہ ہونے والی ہے، جب پوری دنیا ختم ہو جائے گی تو اس دیوار کی کیا حقیقت ہے. تو ذوالقرنین جو ہے اس کا عقیدہ آخرت اسٹرانگ تھا، بہت مضبوط تھا، یقیناً تھا، ہے نا. تبھی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہے کہ ایک دن سب نے ہم نے پلٹ کے ادھر ہی جانا ہے. وہ ترکنا بس ٹھیک ہے، یہیں تک ہمارا آیت نمبر 98 تک کی تھا. چلیں دوبارہ ریجوائن کیجئے، پھر ہم تھوڑا اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے اس میں ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو ذوالقرنین کی شخصیت، پھر جو اس نے جو یہ دیوار بنائی تھی، اور یاجوج ماجوج. ٹھیک ہے، تو ایک ایک کر کے ہم ان کو دیکھیں گے. ذوالقرنین کون تھا؟ ذوالقرنین جو ہے وہ فارس کا بادشاہ تھا. فارس یعنی ایران کا، اور اس کے مختلف نام ہمیں ملتے ہیں. سائرس یونانی زبان میں، پھر عرب میں اس کو کیخوس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ایران میں جو ہے اس کو حورس اس نام سے پہچانا جاتا ہے. قرآن نے ذوالقرنین کے معاملے کو یہود کے سوال کرنے پر بیان کیا ہے. ٹھیک اسی قرآن کریم نے سورہ کہف میں ایک ایسے بادشاہ کا ذکر کیا جس کا لقب ذوالقرنین ہے. اس کا اصل نام تو کچھ اور تھا، لیکن اس کا لقب ہے ذوالقرنین، اور جس نے مشرق و مغرب تک فتوحات کی، اور دوران فتوحات میں ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں کی بسنے والوں نے اس سے یہ شکایت کی کہ یاجوج ماجوج ہم کو ستاتے اور وحشیانہ حملے کر کے فساد مچاتے اور بربادی لاتے ہیں، آپ ہم کو ان سے نجات دلائیے. ذوالقرنین نے یہ سن کر ان کو تسلی اور تشفی دی، اور لوہے اور تانبے کو پگھلا کر 2 پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی دیوار قائم کر دی کہ شکایت کرنے والے یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ ہو گئے. اب جو یہ سوال پوچھنے والے تھے قریش مکہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جواب دے دیا، جو ان کو جو سوالات چاہیے تھے ان کے جواب مل گئے، تو کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے؟ نہیں، وہ تو پھر ویسے کے ویسے ہی رہے. انہوں نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے ان کے قرآن کے بارے میں ان کا کیا سٹیٹمنٹ ہوتا تھا؟ وہ کہتے تھے ان ہی الا اساطیر الاولین، یہ قرآن یہ کچھ نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قریش مکہ نے نضر بن حارث اور عقبہ بن معیط کو، یہ کفار قریش کے جو ہیں سردار تھے، ان کو علماء یہود کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ چونکہ تم خود کو اہل کتاب کہتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارے پاس زمانہ سابق کے پیغمبروں کا وہ علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم کو یہ بتائیں کہ ان کی دعویٰ پیغمبری کی صداقت کے متعلق آپ کی جو الہامی کتابیں ہیں ان میں کوئی تذکرہ یا کوئی علامت موجود ہے یا نہیں. تو قریش کے وفد نے یثرب پہنچ کر، یثرب مدینہ کا جو پرانا نام تھا، یثرب پہنچ کر علماء یہود سے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا. تو جو یہود کے جو علماء تھے انہوں نے ان سے کہا تم اور باتوں کو چھوڑ دو، ہم تم کو 3 سوالات بتائے دیتے ہیں، اگر وہ ان کا صحیح جواب دے دیں تو تم سمجھ لینا کہ وہ ضرور اپنے دعوے میں سچے ہیں اور واقعی میں اللہ کے نبی ہیں اور تم پر ان کی پیروی واجب ہے، اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکیں تو پھر وہ کاذب ہیں یعنی جھوٹے ہیں، پھر تم کو اختیار ہے کہ جو معاملہ ان کے ساتھ چاہو کرو. وہ سوالات کیا تھے؟ وہ سوالات یہ تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے اس شخص کا حال بیان کیجئے جو مشرق و مغرب تک فتوحات کرتا چلا گیا. پھر ان چند نوجوانوں پر کیا گزرا جو کافر بادشاہ کے خوف سے پہاڑ کی غار میں جو ہے جا چھپے تھے، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں. اور تیسرا سوال تھا روح کے متعلق بیان کیجئے. تو روح کے متعلق جو ہے وہ تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا تھا.
اور باقی جو 2 سوال تھے اصحاب کہف اور ذوالقرنین، ان کا ذکر جو ہے یہ سورہ کہف میں موجود ہے۔ یہ جو قریش کا وفد گیا تھا، جب مکہ واپس آیا اور اس نے قریش کو یہودی علماء کی گفتگو سنائی، تو قریش نے سن کر کہا کہ اب ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فیصلہ کرنا آسان ہو گیا ہے کہ یہود کے ان سوالات کے جوابات جو ہے ایک امی انسان تبھی دے سکتا ہے کہ در حقیقت اس پر اللہ کی جانب سے وحی آتی ہو۔ چنانچہ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تینوں سوالات پیش کر دیے۔ انہی سوالات کے جوابات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کہف کا نزول ہوا۔ یہاں پر 3 اہم باتوں پر توجہ ہماری جاتی ہے کہ ایک تو یہ کہ ذوالقرنین سے متعلق سوال اگرچہ قریش کی زبان سے ادا ہوا لیکن اصل میں یہ یہود کی جانب سے تھا، ٹھیک ہے، یعنی قریش مکہ جو یہود کے کہنے پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھنے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ایسے شخص سے متعلق سوال تھا جس کو تورات میں صرف ایک جگہ ذوالقرنین کہا گیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہ جو شخص تھا جس کو ذوالقرنین کہا جا رہا ہے، اس شخص کو قرآن نے اپنی جانب سے ذوالقرنین کا لقب نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے، قرآن نے تو صرف ان کا نام کوٹ کیا ہے یہاں پر کہ یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہیے کہ میں اس کے بارے میں تم کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو سوال کرنے والوں کے سوال کے پیش نظر اسی نام کو دہرایا گیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ تجھ سے دریافت کرتے ہیں ذوالقرنین کا حال بتاؤ، ٹھیک ہے، آپ کہیے کہ میں بھی تم کو بتاتا ہوں۔ اب ذوالقرنین ہی کیا سکندر اعظم تھا جو الیگزینڈر دا گریٹ ہسٹری میں ہم پڑھتے ہیں سکندر اعظم، تو کیا ذوالقرنین ہی سکندر اعظم ہے؟ نہیں، مطلب یہ ایک غلط فہمی ہے جو کہ بتائی گئی ہے، اکثر کتابوں میں اس چیز کو ایسے مینشن کیا جاتا ہے کہ ذوالقرنین ہی الیگزینڈر دا گریٹ تھا، نہیں ایسا نہیں ہے، سکندر اعظم نہیں تھا۔ یہ قول جو ہے باتفاق جمہور علماء کی اکثریت نے اس قول کو جو ہے قطعی طور پہ باطل اور جہالت پر مبنی کہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن جو ہمیں ایکسپلینیشن دیتا ہے ذوالقرنین کے بارے میں کہ ذوالقرنین جو صاحب ایمان اور مرد صالح بادشاہ تھا، اور سکندر اعظم جو ہے اس کے بارے میں جو ہم ہسٹری میں بتایا جاتا ہے وہ کیا تھا، وہ تو ایک مشرک اور جابر بادشاہ گزرا ہے جس کے شرک اور ظلم اور اس کی بت پرستی اور جبر اور ظلم ظالم ہونے پر سب متفق ہیں، ٹھیک ہے، تو دونوں میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا۔ پھر اس کا نام تو کچھ اور تھا لیکن لقب اس کا ذوالقرنین تھا، تو اس کے متعلق بھی بہت سارے باتیں ملتی، بہت سارے اقوال ملتے ہیں کہ کیوں اس کا نام ذوالقرنین تھا۔ کہا جاتا ہے کہ روم اور فارس 2 مملکتوں کا مالک تھا، اور قرن جس کے معنی ہوتے ہیں سینگ، 2 سینگوں والا، ذوالقرنین مینس 2 سینگوں والا۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس کا جو بادشاہ تھا تو جو تاج پہنتا تھا تو اس پر 2 سینگ بنے ہوئے تھے، اور وہ 2 سینگ جو ہیں یہ 2 مملکتوں کو ڈینوٹ کرتے تھے، روم اور فارس، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اس کا نام ذوالقرنین تھا۔ یا کہا جاتا ہے کہ یہ قرن جو ہے 2 لٹوں کو بھی کہتے ہیں، دونوں طرف اس کے 2 بالوں کی لٹیں تھیں جس کی وجہ سے وہ ذوالقرنین کہلایا۔ یا وہ فتوحات کرتا ہوا جو ہے مشرق اور مغرب تک پہنچا اور دونوں ڈائریکشنز میں بہت سارے ممالک پر قابض اور مسلط ہوا، تو اس وجہ سے بھی ذوالقرنین یعنی قرن اگر زمانے کو لیں تو 2 زمانوں کو فتح کرنے والا اس طرح سے، تو زیادہ اسکالرز جو ہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اس وجہ سے جو ہے اس کو ذوالقرنین کہا گیا، اور باقی اور بہت ساری ریزن دیے جاتے ہیں جو ان کے بارے میں ہم کوئی اوتھینٹسٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔
تو یہ تو ذوالقرنین کے بارے میں کوئی بات تھی. پھر یاجوج ماجوج. یاجوج ماجوج وہ عام بنی آدم کی طرح ہیں اور انہی کی طرح شکل و صورت اور جسمانی اوصاف رکھتے ہیں. اب اس لیے کیونکہ بہت ساری بکس ہمیں ملتی ہیں جس میں کہ ایسا لکھا ہوا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ کوئی اسپیشل ان کی جو ہے پیدائش ہوئی تھی، اسپیشل طریقے سے ان کی پیدائش ہوئی تھی، یا وہ بہت عجیب ڈیل ڈول کے مالک ہیں، ان کی جسمانی حیت جو ہے وہ کچھ مختلف ہے. تو ایسا نہیں ہے، وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اور پھر آدم علیہ السلام کے بعد جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا جو طوفان نوح آیا تھا، اس کے بعد جو چلی ہے انسان کی جو پروجینی آگے چلی ہے، تو وہ کس طرح سے انسانی نسل انسانی آگے جو چلی وہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو تھے انہی کے ذریعے چلی ہے. نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں. تو اب اگر ہم کہیں کہ ابھی میں نے کہا کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں یاجوج ماجوج، اور اب میں کہہ رہی ہوں کہ وہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو کیا دونوں باتوں میں کوئی کانٹرڈکشن ہے؟ نوح علیہ السلام کی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھے نا. تو مطلب آپ دیکھیں یہ بکس آپ کو ایسی ملیں گی کہ اس چیز پر بحث ہوتی ہے کہ کیا وہ آدم علیہ السلام کی اولاد تھے یا نہیں، یا وہ جو ہے نوح علیہ السلام کی نسل سے آگے چلیں. It's one and the same thing. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی یاجوج ماجوج جو ہیں ان کی کثرت تعداد کی جانب اشارہ کیا ہے. مطلب ان کی تعداد اتنی کثرت کے ساتھ ہے کہ یہ امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں وہ ہزاروں گنا زیادہ ہیں. مطلب اس کو کہنا چاہیے کہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کہ ان کی تعداد جو ہے وہ اتنی 1000 گنا زیادہ ہے امت محمدیہ سے. اور یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کی طرح نسل آدم میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. تو نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس، تو جو یافس تھے نا ان کی اولاد میں گوگ اینڈ میگوگ، یہ یاجوج ماجوج ان کے نام ملتے ہیں. اور بھی ان کے بیٹے تھے یافس کے، لیکن یہ یاجوج ماجوج کا بھی نام وہیں پہ ملتا ہے. انگلش میں ان کو گوگ GOG اینڈ میگوگ MAGOG. ٹھیک ہے. اور یہ زیادہ تر جو رشیا کا جو علاقہ ہے، آپ کہہ لیں کہ ایشیا، سینٹرل ایشیا اور یورپ کا کچھ علاقہ، منگولیا، تو وہاں پر جو ہے یہ آباد تھے. تو سائرس بھی ذوالقرنین کا نام ہمیں ملتا ہے. اور کہسرو، یہ عرب کے لوگ اس طرح سے اس کو جانتے تھے. تو یہ سائرس یا ذوالقرنین جو ہے اس کے ہاتھوں بابل، جو بیبیلون کی تباہی، بنی اسرائیل کی آزادی، اور پھر فارس اور روم کی 2 سلطنتوں کو اس نے یکجا کیا تھا. تو آپ دیکھیں نا کہ جب یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ فارس کا بادشاہ تھا ذوالقرنین، اور یہود علماء نے کہا تھا حضور قریش مکہ سے کہ تم جا کے اس کے بارے میں معلوم کرو ذوالقرنین. تو یہود کا اس سے کیا رشتہ بنتا تھا، مطلب یہ کیوں اس کے بارے میں جو ہے پوچھوانا چاہ رہے تھے؟ تو یہی ہے کہ جب یہود پر جو ایک مار پڑی تھی، نبوکت نظر جو عراق کا جو بادشاہ تھا، انہوں نے ان کا جو صفایا کر دیا تھا، اور تقریباً ان کو پھر کتنوں کو جو ہے 150 سال جو ہے ان کو یرغمال بنا کر رکھا تھا. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جب ذوالقرنین
نے یہ علاقہ فتح کیا تو اس نے ان کو جو ہے یہودیوں کو پہلی دفعہ جو ہے اپنے ملک واپس جانے کی اجازت دی تھی، فلسطین جانے کی اجازت دی تھی. تو اس لیے جو ہے یہ اس کو اپنا ایک محسن، یہود جو ہیں ان کو اس کو ذوالقرنین کو اپنا محسن کے طور پر مانتے ہیں کہ اس نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ایک مطلب ایک لونگ فگر ان کے درمیان ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بارے میں معلوم کیجیے. اچھا، لیکن ان کی جو یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے یہود کی جو کتابیں جو ہیں تورات، اس میں ان کے پاس جو ہے اس کا کوئی ریلیشن شپ نہیں تھا کہ ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے، اور یہ جو دیوار بنائی گئی تھی اس کا بھی کوئی ان کے پاس مینشن نہیں تھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان تک یہ آیات پہنچائی گئیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، تو یہ ان کے لیے بھی ایک نیوز تھی. تو یاجوج ماجوج کو اگر ہم ان کی جو ہے اس کو سمرائز کریں اگر، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کوئی عجیب الخلقت مخلوق نہیں ہے، بلکہ دنیا انسانی کی عام آبادی کی طرح وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں. اور یہ کہ یاجوج ماجوج جو ہیں منگولیا یا تاتاری جو کہا جاتا ہے نا، تاتاری کے ان وحشی قبائل کو کہا جاتا ہے جو یورپ اور روس کی اقوام کے سے اوریجنیٹ ہوئے ہیں. اور چونکہ ان کی ہمسایہ قوم ان قبائل میں سے دو بڑے قبیلوں کو ایک موگ اور یوچی کہتی تھی، اس لیے یونانیوں نے ان کی تقلید میں ان کو میگ اور یاجوج ماجوج جو ہے نا، گوگ اینڈ میگوگ، وہ کہا ان کو. اور جب عبرانی سے عربک اس میں یہ ورڈ استعمال ہوا ہے تو پھر جو ہے یہ یاجوج ماجوج بن گئے، گوگ اینڈ میگوگ جو ہے وہ بن گئے یاجوج ماجوج. تو ان کی جو ہے یہ ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے ہیں، اور ان کا جو اوریجنل وطن جو ہے وہ منگولیا کا وہی علاقہ ہے جہاں سے قوموں کے طوفان اٹھے اور وہ اٹھ کر یورپ وغیرہ میں پھر وہ جا کر بس گئے. اگر میپ کو آپ فالو کریں جو میں بھی انشاءاللہ کلاس کے بعد جو ہے گروپ میں ڈالوں گی، تو کیسپین سی اینڈ بلیک سی، اس کے درمیان کا یہ علاقہ بنتا ہے، اور یہیں پر یہ جو ہے دیوار جو ہے وہ بنائی گئی تھی. تو صحیح قول یاجوج ماجوج کے متعلق یہ ہے کہ وہ تاتاریوں ہی میں سے ایک قسم کے تاتاری ہیں. وہ بہت طاقتور ہیں، ان میں شر اور فساد کا مادہ بہت ہے اور بہت بڑی تعداد رکھتے ہیں، اور قرب و جوار کی زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور جس بستی پر قابو پا جاتے ہیں اس کو برباد کر ڈالتے تھے، اور پڑوسیوں کو ایذا پہنچاتے رہتے تھے، آس پاس کے قبائل کو، علاقوں کو نقصان پہنچاتے رہتے تھے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج خود جو ہیں 22 قبائل کا مجموعہ ہیں، مطلب 22 قبیلے جو ہیں مل کر یاجوج ماجوج بناتے ہیں. تو یاجوج ماجوج بھی اگرچہ منگولی اور تاتاری ہیں، مگر پہاڑوں کے درے جو تاتاری قبائل اپنے مرکز سے ہٹ کر آباد ہو گئے تھے، اور کچھ جو ہیں اس میں سمجھے کہ تمدن اور سویلائز ہو گئے، لیکن ہم نسل ہونے کے باوجود دونوں میں اس قدر ایک بریچ ہو گیا کہ سمجھے کہ ایک اتنی ڈفرینس ہو گئی کہ ایک دوسرے سے ناشنا بلکہ حریف بن گئے، اور ایک جو ہے وہ ظالم کہلائے، یعنی کہ یہ یاجوج ماجوج جو ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ مظلوم، اور انہی قبائل نے ذوالقرنین سے پھر صد جو ہے وہ دیوار بنانے کی فرمائش کی تھی. اور بعض عرب ہسٹورینز جو ہیں، عرب تاریخ دان، انہوں نے تو جو ٹرکی ہیں، ترک کہتے ہیں نا، تا را اور کاف، اس لیے ترک کی جو وجہ تسمیہ ہے نا، وہ یہ بیان کی ہے انہوں نے کہ یہ وہ قبائل ہیں جو یاجوج ماجوج کے ہم نسل ہونے کے باوجود وہ اس جو صد جو بنائی گئی تھی، جو دیوار بنائی گئی تھی، اس سے دور آباد تھے. اور اس لیے جب ذوالقرنین نے وہ دیوار قائم کی، وہ بیریئر بنایا، اور ان کو اس میں شامل نہیں کیا کیونکہ وہ اس سے
دور ہٹ کے تھے، تو اس لیے چھوڑ دیے جانے کی وجہ سے جو نا ترک کر دینا کہتے ہیں نا ہم، چھوڑ دینا، تو اس وجہ سے وہ ترک کہلائے، اور اسی طرح وہ ٹرک اور ٹرکی ان کا نام پڑ گیا یہ. باقی واللہ عالم. مطلب وہ کہا جاتا ہے نا کہ ہسٹری از اے مسٹری، کہ اس کے بارے میں جو ہے آپ کو اتنے وہ کال ملتے ہیں کہ جب تک آپ کو جو اوتھینٹیکیٹڈ بکس ہمارے پاس کے قرآن اور صحیح احادیث، اس سے جب تک کوئی چیز ہمیں کنفرم نہیں بتاتی ہے تو ہم اس کے بارے میں کچھ بھی پھر وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. بہرحال اب وہ جو بیریئر بنایا، جو دیوار بنائی گئی تھی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو دیوار چین ہے، دا گریٹ وال آف چائنا، کہ وہی یہ دیوار ہے جو ذوالقرنین نے بنائی تھی. تو ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب آپ ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو آپ کو 3-4 دیواروں کا ذکر ملتا ہے جو اسی ایریا میں جہاں پہ کہ یہ یاجوج ماجوج کا لوکیشن آتی ہے وہاں بنائی گئی ہے. اس میں سے ایک تو یہ دیوار چینی ہے، دوسری دیوار جو ہے وسط ایشیا میں بخارا کے قریب ہے، جو کہ مغل بادشاہ، مشہور مغل بادشاہ تیمور لنگ کے زمانے میں موجود تھی. پھر تیسری دیوار جو ہے وہ روسی علاقہ داغستان میں واقع ہے، اور یہ دربند علاقے کا نام ہے اور باب الابواب کے نام سے مشہور ہے. تو دربند آپ میپ پہ دیکھیے گا جو میں آپ کو پوسٹ کروں گی. تو یہ ایکچولی زیادہ اسکالرس کا کہنا یہ ہے، ہسٹورینس کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ دیوار ہے جو ذوالقرنین نے بنائی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ سب دیواریں جو ہیں یہ شمالی میں بنائی گئی ہیں اور ایک ہی ضرورت کے لیے بنائی گئی ہیں. اسی لیے ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کے تعین میں کہ اس کو صحیح طرح سے لوکلائز کرنا کہ کون سی ہے، ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، کیونکہ غرض سب کی ایک ہی تھی کہ وہ یاجوج ماجوج سے ان کو سپریٹ کرنے کے لیے، ان کی ایذا رسانیوں سے بچانے کے لیے بنائی گئی تھی. قرآن کریم میں جو بین السدین آیا ہے نا، تو سدین سے مراد جبلین، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو نا، یعنی 2 پہاڑ کی جن کی درمیان یہ سد یا دیوار یا آڑ قائم کی گئی ہے. پہاڑ کی دونوں چوٹیاں بہت بلند ہیں، ان کے پیچھے بھی آبادیاں ہیں، ان کے سامنے بھی، اور یہ دونوں منگولین سرزمین کے اس آخری کنارے پر واقع ہیں جو آرمینیا اور آذربائیجان کے متصل ہے. تو جو ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی، اس کے متعلق قرآن کریم نے 2 باتیں بہت صاف صاف بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان تعمیر کی گئی ہے، اور اس نے پہاڑوں کے درمیان اس درے کو بند کر دیا ہے جہاں سے ہو کر یاجوج ماجوج اس جانب کے بسنے والوں کو تنگ کرتے تھے. پھر میں نے کہ یہاں تک کہ جب ذوالقرنین 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان دونوں کے اس طرف ایک ایسی قوم کو پایا جن کی بات وہ پوری طرح نہیں سمجھتا تھا. وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین، بلا شبہ یہ یاجوج ماجوج اس سرزمین میں فساد مچاتے ہیں. دوسری یہ کہ یہ جو آڑ بنائی تھی، یہ جو ایک سالڈ سٹرکچر بنایا تھا ذوالقرنین نے، یہ اینٹ گارے سے نہیں بنایا بلکہ لوہے کے ٹکڑوں سے تیار کی گئی جس میں تانبا پگھلا ہوا شامل کیا گیا تھا. وہ کیا ٹیکنالوجی تھی اس کے پاس، یا کیا ان کی جو ہے یہ سمجھ کا مظاہرہ تھا کہ میں تمہارے اور ان کے یعنی یاجوج ماجوج کے درمیان ایک موٹی دیوار قائم کر دوں گا. تو میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لا کر دو، یہاں تک کہ پہاڑ کی دونوں پھانکوں یعنی چوٹیوں کے درمیان جب دیوار کو برابر کر دیا تو اس نے کہا کہ دھونکو یہاں تک، یعنی جلاؤ یہاں تک کہ جب دھونک کر اس کو آگ کر دیا، کہا لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا کہ اس پر ڈالوں. یہ جو یاجوج ماجوج کے خروج کا مسئلہ ہے، جو کہ وہ جو نکلیں گے وہاں سے، جس کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے، اور اس مسئلے کی اہمیت اس لیے اور بھی بڑھ جاتی ہے یاجوج ماجوج کے نکلنے کی، کیونکہ اس مسئلے کا تعلق جو وہ علامات قیامت سے ہے. قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، یعنی وہ نکلیں گے. قرآن میں ہمیں یاجوج ماجوج کا ذکر 2 جگہ ملتا ہے، ایک تو سورہ کہف میں جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ سورہ انبیاء میں. ٹھیک ہے، سورہ کہف میں تو فرمایا کہ پس نئی طاقت رکھتے وہ
याजूज माजूज उस दीवार पर चढ़ने की और ना वो उसमें सुराख करने की ताकत रखते हैं। ज़ुल्करनैन ने कहा, ये मेरे परवरदिगार की रहमत है, फिर जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसको गिरा कर रेजा रेजा कर देगा, और मेरे परवरदिगार की फरमाई हुई बात सच है। सूरह अंबिया में जो जिक्र आया है याजूज माजूज का, वहाँ क्या फरमाया, यहाँ तक कि जब खोल दिए जाएंगे याजूज माजूज और वो ज़मीन की बुलंदियों से दौड़ते हुए उतर आएंगे और अल्लाह का सच्चा वादा करीब आ जाए, तो उस वक्त अचानक ऐसा होगा कि जिन लोगों ने कुफ्र किया है उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और पुकार उठेंगे कि हाय कमबख्ती हमारी कि हम बेखबर रहे। तो इन दोनों मुकामात में कुरान करीम ने एक तो ये बताया कि जिस ज़माने में ज़ुल्करनैन ने याजूज माजूज पर ये बैरियर, ये दीवार कायम की, तो उसके मजबूती की ये हालत थी कि ये कौमें ना उसको फांद कर उस जानिब आ सकती थी और ना इसमें सुराख पैदा करके उसको अबूर कर सकती थी। और दीवार की इस मजबूती और पायदारी को देखकर ज़ुल्करनैन ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और ये कहा कि ये सब कुछ अल्लाह की रहमत का करिश्मा है, मतलब इसमें मेरी कोई काबिलियत नहीं है, सब कुछ। और यही एक बंदा मोमिन की आजिज़ी की का लेवल होना चाहिए कि जो भी अचीवमेंट हो सबको जस्ट रिटर्न इट टू अल्लाह, कि ये सिर्फ हाजा मिन फضल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, मैं इस काबिल हूँ ही नहीं कि उसने मुझसे ये नेक खिदमत करा दी। दूसरी बात ये बयान की है जो सूरह अंबिया के का जिक्र मैंने किया कि जब क़यामत का ज़माना करीब होगा तो याजूज माजूज बेशुमार फौज दर फौज निकल कर दुनिया में फैल जाएंगे और लूट मार और तबाही और बर्बादी मचा देंगे। एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब राहत से बेदार हुए तो ये हालत थी कि चेहरे मुबारक सुर्ख था और ये इरशाद फरमा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह वैलुल लिल अरब, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह अरब के लिए हलाकत है उस शर से जो करीब आ रहा है। आज याजूज माजूज पर कायम शुदा सद यानी दीवार इस तरह खोल दी गई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठे पर उंगली रखकर और एक गोल हल्का बनाकर दिखाया। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम ऐसी हालत में हलाक हो जाएंगे जबकि हम में स्वालिहीन उम्मत भी मौजूद होंगे? इरशाद फरमाया, बेशक ऐसा होगा अगर उम्मत में खबाइस की कसरत हो जाएगी। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सच्चे ख्वाब में ये दिखा दिया गया कि अगरचे अभी वो वक्त दूर है जबकि क़यामत के करीब तमाम कबाइल याजूज माजूज आलम इंसानियत पर छा जाएंगे, लेकिन वो वक्त करीब है जबकि ज़ुल्करनैन के बाद उनका एक अहम खुरूज फिर होगा और वो अरब की ताकत और फरमारवाई की बर्बादी का पेशखैमा साबित होगा। और इसी खुरूज को इस तरह हिस्सी तौर पर दिखाया गया कि गोया दीवार में एक छोटा सा सुराख हो गया है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ना, और आहिस्ता आहिस्ता वो दीवार गिरकर मुनहदम हो जाने वाली है। चनाचे हम देखते हैं कि ज़माना नबी में ये वो वक्त था कि इन कबाइल में से चंद मंगोलियन कबाइल ने अपने मरकज़ से निकलकर कुर्ब जवार में फैलना और छोटे मोटे हमले करना शुरू कर दिया था। फिर आखिरकार 6ठी सदी हिजरी में चंगेज़ खान उनका कायद बन गया और उसने मुंतशिर कबाइल को एक जगह जमा करना शुरू किया और फिर उसके बेटे उक्ताई खान ने एक बेपनाह ताकत के साथ उठकर मगरिब और जनूब पर हमला कर दिया और फिर आखिरकार हलाकू खान के हाथों बगदाद की अरब खिलाफत का ख़त्मा हो गया और उसने खिलाफत अरबिया को तहबाला कर डाला। यही था ना मुस्लिम जो एम्पायर जो कायम हुई थी उसको ये हलाकू खान ने जो है बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। तो यूँ समझे कि जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस खुद अलामत क़यामत में सबसे बड़ी अलामत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि मैं और क़यामत, ऐसे आपने अपनी शहादत की उंगली और बीच वाली उंगली को यूँ जोड़ कर बताया था कि ऐसे जुड़े हुए हैं कि क़यामत के कायम होने की सबसे बड़ी निशानी क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना। तो जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना खुद अलामत क़यामत में सबसे बड़ी अलामत है, यानी आप ख़ातमुन नबीयीन हैं, और फिर भी क़यामत के वक्त में और ज़ात अक़दस में काफ़ी गैर मुतय्यन फासले, मतलब अभी आप देखें कि 1500 साल होने के बावजूद भी अभी तक तो क़यामत के
جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں وہ بھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں نا، اس کے علاوہ وہ بھی ہم دیکھیں گے پھر کون سی ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو فتنہ تاتاری ہے یہ بھی علامت قیامت، یعنی خروج یاجوج ماجوج جو ان کا نکلنا ہے اس کا ایک ابتدائی نشان ہے، یہ جو منگول والا یہ جو ہوا تھا نا ہلاکو خان کا، اور جس طرح خروج دجال یعنی دجال کے نکلنے میں اور قتل دجال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی قریبی علامت ہیں، اسی طرح سورہ انبیاء میں جو ذکر کردہ خروج یاجوج و ماجوج بھی علامت قیامت میں سے قریبی اور کہہ لیں کہ آخری علامت یا آخری کنڈیشن کے طور پر ہوگی۔ اب ایک اور چیز جو ذہنوں میں آتی ہے کہ جس کو ہم نے اپنے ذہن میں کلیئر کر لینا چاہیے، کیا ذوالقرنین نبی تھے؟ نہیں، ذوالقرنین نبی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ ذوالقرنین جو اکثریت سکالرز کا جو ہے وہ اسی طرف خیال ہے کہ ذوالقرنین صالحین میں سے ہے اور ایک نیک نفس بادشاہ تھے، وہ نبی یا رسول نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں آتا ہے کہ ذوالقرنین نہ نبی تھے اور نہ فرشتہ، وہ ایک انسان تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھا، بس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو محبوب رکھا۔ الحمدللہ یہ ہمارا مکمل ہوا واقعہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق موجود ہے۔ آپ ریجوائن کیجئے پھر ہم بات کرتے ہیں۔ ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے واقعے میں ویسے تو بہت سارے سبق موجود ہیں لیکن کچھ کا ذکر ہم کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ تاریخ سے سبق حاصل کرنا ہے، تاریخ کو صرف محض ہسٹری کو ایز اے سورس آف انفارمیشن ہمیں اپنے کانوں سے نہیں گزارنا، بلکہ اس سے اپنے لیے سبق حاصل کرنا ہے۔ اور سبق کیا ہے کہ جو گزری ہوئی اقوام کی خامیاں ہیں ان کو اگر ہم اپنے اندر پاتے ہیں تو اس کو چیک کریں، ان کا ازالہ کریں، اور اگر ان کی کوئی اچھائیاں ہیں تو ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ پھر ہر وہ شخص جو عادل ہو اور عاجزی ہو جس کے اندر، تو اس کہ جو اس کو ایک رول ماڈل کے طور پر آپ لے سکتے ہیں۔ جیسے یہ ذوالقرنین جو تھا وہ کیا تھا؟ عادل تھا۔ یا سورہ کہف کا وہ بتا رہی ہے، یہ یاجوج ماجوج ہے نا، ابھی تم نے پورا قرآن نہیں پڑھا ہوگا، 15ویں پارے میں سورہ کہف ہے، اس میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، اس کا بتا رہی ہے ڈاکٹر رضوانہ۔ یہ ہے تو ہر وہ شخص جو عادل ہو، انصاف پسند ہو اور اس کے اندر عاجزی ہو، خدا ترسی ہو، اس کے واقعات کو آپ ایز اے سورس آف انسپریشن لے سکتے ہیں۔ پھر دو الفاظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے شہرت یعنی فیمس ہونا، اور ایک ہوتا ہے قابلیت ہونا، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ گریٹنس۔ تو ضروری ہے کہ جو مشہور ہو وہ قابل بھی ہو یا گریٹ ہو، مطلب فیم اینڈ گریٹ، فیمس ہونا اور گریٹ ہونا کیا دونوں سینونیمز ہیں، مترادف ہیں ایک دوسرے کے، کہ جو گریٹ ہوگا وہ فیمس ہوگا، جو فیمس ہوگا وہ گریٹ ہوگا، کیا ایسا ہے؟ ناٹ نیسسری، ٹھیک ہے۔ تو ذوالقرنین کو اگر ہم بات کریں تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا وہ فیمس تھا یا وہ گریٹ لیڈر تھا؟ دونوں ہی تھے اس میں نا، کیونکہ مشہور تو تھا، تبھی تو آپ دیکھیں کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی یہود جو ہیں، علماء یہود، وہ اس کے نام ان کو پتا تھا ذوالقرنین کون ہے وہ بتائے، اور گریٹ لیڈر تو تھا ہی کیونکہ قرآن نے اس کی عظمت کا ذکر کیا ہے نا۔ پھر دیکھیں وہ جس قوم کے پاس پہنچا تھا جو شمال میں تھی اور جس کی زبان جو ہے وہ سمجھنے میں مشکل ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے سم ہاؤ سائن لینگویج میں یا جس طرح بھی اپنا میسیج اکراس کیا، دونوں نے، ذوالقرنین نے اس سے اور انہوں نے ذوالقرنین کو، اور پھر انہوں نے جو ہے آپس میں مل کر، مطلب ذوالقرنین نے ایک
لیڈرشپ کوالٹی تھی اس کے اندر کہ اس نے جو ہے جس کو کہتے ہیں نا لیڈنگ فرام دا فرنٹ، اور اس نے ان کو جو ہے ان سے ان کا مسئلہ بھی حل کر دیا اور ان کو اس کام میں جو ہے ویل ورس بھی کر دیا، ان کو سکھا دیا کہ کس طرح سے جو یہ دیوار بنائی جا سکتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ٹیم ورک جو ہے اس میں واقعی میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ یہ مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ ایک کسی اچھے پرپس کے لیے، اچھے کام کے لیے، ایک نیک مقصد کے لیے جڑتے ہیں تو یقیناً اس میں سے پھر خیر برآمد ہوتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارا اور آپ کا جو ساتھ ہے یہاں پہ، مطلب کافی سارے لوگوں کو تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے بائی فیس ایک دوسرے کو دیکھا ہوا بھی نہیں ہے نا، بس صرف آواز، اور آواز کا بھی رشتہ ایسا ہے کہ میں اپنی آواز تو آپ کو سناتی رہتی ہوں، لیکن آپ کی آوازیں تو میں نے کہا ہوا ہے کہ پلیز مائک میوٹ رکھیں، مائک میوٹ رکھیں، although کہ دل چاہتا ہے سنیں، سب سے بات کریں، بٹ یس یہ کلاس کے ڈسپلن میں شامل ہے کہ مطلب سب کو ایون آواز جائے، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مائک جو ہے وہ کلوز رہیں۔ تو آواز تک بھی ہم نے ایک دوسرے کی نہیں، مطلب آپ نے میری سنی ہوئی لیکن میں نے آپ کی نہیں سنی ہوئی، اور شکل بھی نہیں دیکھی ہوئی ہے، لیکن پھر کیا چیز ہے جو ہمیں جوڑی ہوئی ہے یہاں پر؟ الحمدللہ جو ہماری ذہنی سطح ہے، جو ایک مینٹل کیمسٹری ہے، اور ایک اللہ کی کتاب سے جو محبت، جو لگاؤ، وہ ہے جو ہمیں جوڑتا ہے اس کلاس میں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس مختلف بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگ جب آپس میں جڑتے ہیں کسی نیک مقصد کے لیے تو یقیناً اس میں سے بہت خیر برآمد ہو سکتی ہے اور برائیاں رکتی ہیں۔ یقیناً آپ کو جو یہاں پر اگر کوئی سیکھنے کی بات ملتی ہے، کوئی نصیحت کی بات آپ کے کان میں پڑتی ہے، تو آپ چاہتی ہیں کہ وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور اسی طرح یہ خیر ملٹیپلائی ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی برائی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ خامی میرے اندر ہے اور مجھے قرآن کے آئینے میں وہ نظر آتی ہے، تو میں خود بھی روکتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ مجھ سے متعلق جو لوگ ہیں میں ان کو بھی روک سکوں، ہے نا۔ تو یقیناً کہتے ہیں نا کہ شیئرنگ از کیئرنگ، کہ اللہ کی نعمتوں کو شیئر کرنا یقیناً خیر کا باعث ہوتا ہے۔ پھر ایک اور سبق ہمیں ذوالقرنین کے اس واقعے سے ملتا ہے کہ لائف از اے کنٹینیوس اسٹرگل، زندگی جو ہے ایک جہد مسلسل ہے۔ آپ دیکھیں وہ بادشاہ تھا نا، چاہتا تو بیٹھا رہتا، صرف بیٹھے بیٹھے آرڈرز دیتا رہتا کہ یہاں جاؤ، یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، نہیں، وہ تو خود مہم کو لیڈ کر رہا تھا، اور ایک لیڈر ہوتا ہی وہ ہے جو the one who leads from the front۔ تو بہت ہی موٹیویٹڈ قسم کا بادشاہ جو دکھایا کہ ایک کے بعد ایک مہم اس کو درپیش رہتی تھی کہ اب یہ کر لوں، اب یہ کر لوں، اب یہ کر لوں، ہے نا۔ تو زندگی تو ہے ہی یہ حرکت کا نام، مطلب جب آپ کی زندگی میں اسٹیگنیشن آ جاتی ہے، ایک سکوت آ جاتا ہے، تو پھر جو ہے دیٹ لیڈس ٹو ڈسٹرکشن۔ حرارت یا حرکت جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے، اور ساکت ہونا، ساکت تو مردہ ہوتا ہے نا، وہ حرکت نہیں کر سکتا۔ تو یہ سبق ہمارے زندگیوں میں شامل ہونا چاہیے کہ ہر وقت ہمیں، مطلب جو جتنا جسم کو آرام درکار ہے وہ تو یقیناً لینا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ غیر ضروری آرام کہ ہر وقت بس اسی کی متلاشی رہیں، اس کے لیے ذوالقرنین کی زندگی میں زندگی جو لائف سپین ہمارے سامنے وہ دیکھیں، ایک کے بعد ایک مہم میں لگا رہا، اور اسی لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ سفر جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے، سفر کرتے رہنا چاہیے، کہ اس میں بہت کچھ انسان کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ زندگی بھی ایک سفر ہے، تو سفر پھر ایک سفر، اردو والا سفر جو ہے وہ رہنا چاہیے، اور اس میں یقیناً پھر انگلش والا سفر بھی شامل ہو جاتا ہے کہ آپ سفر بھی کرتے ہیں۔ جب آپ سفر میں نکلتے ہیں تو یس یو ڈو سفر a lot، اور وہ جو مشکلات آتی ہیں وہ آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہیں، ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کال ہے کہ سفر کے ساتھی جو ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں. تو انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ گاڑیوں والا اور جو ہوائی جہاز والا اور جو ویکیشن والا سفر ہی مراد ہو. علم کا بھی سفر ہوتا ہے نا. تو علمی سفر بہت کچھ سکھاتا ہے انسان کو. تو صرف انفارمیشن گیدر کرنا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس جو ہے تفسیر ہینڈ ریٹن تفسیر ہو اور میرے پاس یہ ہو. نہیں, ہم سیکھ کتنا رہے ہیں اس سفر سے, دیٹ میٹرز اے لاٹ. ہم اپنی زندگی میں کتنا چینج لا رہے ہیں, دیٹ میٹرز اے لاٹ. پھر اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کرائمز ہوں تو کرمنلز کو پکڑ کے جیل میں بند کر دینا چاہیے. یہ بھی پتہ چلتا ہے. اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ جو یاجوج ماجوج تھے, یہ کیا تھے؟ کرمنلز تھے نا. یہ تنگ کر رہے تھے ان کو. تو کیا کیا؟ ان کو کنٹین کر دیا گیا ہے نا. جو آڑ بنا دی گئی, جو دیوار بنا دی گئی, اس کے پیچھے وہ جیل ہی ثابت ہوئی نا ان کے لیے. ان کو کنٹین کر دیا گیا ہے وہاں پہ. پھر ہر جگہ کنفرنٹریشن کے لیے کھڑے مت ہو جائیں. مطلب ہر جگہ جو ہے جھگڑا کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے. مطلب آپ چاہے دیکھیں یہاں پہ جو ہے جب وہ ذوالقرنین کو پتہ چلا کہ یاجوج ماجوج جو ہے ان کو تنگ کر رہے ہیں, تو وہ چاہتا تو ان کو بلاتا نا کہ چلو جاؤ. اس کے پاس کم آرمی تو نہیں تھی, اس کے پاس کم ریسورسز تو نہیں تھے. وہ چاہتا تو فل فلیج وار ایک ڈکلیئر کر دیتا ان کے اگینسٹ, ہے نا. بٹ نہیں, ہر جگہ اپنے ریسورسز کو جو ہے نا ضائع نہیں کرنا ہوتا ہے. تو اس نے یہاں پر اس چیز کا مطلب یہ پر حکمت ایک فیصلہ کیا کہ ان کو جو ہے کنٹین کر دیا جائے. دیٹ ول بی بیسٹ. پھر یہی ہے کہ ایک ٹیم ورک تھا. آپ دیکھیں کہ بالکل ایسے لوگ تھے کہ جن کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے, اور پھر جب ان کو ذوالقرنین کے وسائل مہیا ہوئے اور انہوں نے اپنی ایفرٹ لگائی اور جو اس کی ڈائریکشنز, جو اس نے انسٹرکشنز دی اس کو فالو کیا, تو ایک بہت بڑا ایک ماسٹر پیس اچیومنٹ انہوں نے لے لیا, اور جو ان کا مقصد تھا وہ حل ہو گیا. تو یقیناً اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹیم ورک جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو جڑ کر رہیں, مل کر رہیں, اور قرآن سے اپنے لیے نصیحت اور عبرت کے پہلو لیتے رہیں انشاءاللہ ہم سب. چلیں, پچھلی دفعہ ہم شعبان کے مہینے پر بات کر رہے تھے, اسی سلسلے کو ہم آگے لے کے چلیں گے. یہ بات تو ہم نے دیکھ ہی لی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مستند عمل ہم تک پہنچا ہے, مستند سنت ہم تک پہنچی ہے شعبان کے مہینے میں, وہ یہ تھی کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے آپ اس مہینے میں رکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب جو ایک اور چیز آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ کہ شب برات, جو 15 شعبان کی جو رات ہے, جس کے بارے میں بہت زیادہ ہمیں سننے کو ملتا ہے, تو اس کی اصل حقیقت کیا ہے, اس میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, یہ کویسچن ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے نا. تو اس رات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد صحیح سند کے ساتھ روایت کیا گیا ہے, اور یہ طبرانی اور بہقی دونوں سند کے ساتھ ہم نے پہنچے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف بنظر رحمت دیکھتا ہے, پھر مشرک اور کینہ پرور کے سوا باقی ساری مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے. تو یہی وہ پیاری بہنوں, یہی وہ حدیث ہے جو شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں صحیح سند کے ساتھ روایت کی گئی ہے. جسٹ اونلی دس حدیث, ون اینڈ اونلی حدیث جو صحیح روایت کے ساتھ, صحیح اوتھینٹسٹی کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے. اس کے علاوہ جتنی احادیث عام طور پر بیان کی جاتی ہیں اور جنہیں آپ اخبارات اور محفلوں کی زینت بنایا جاتا ہے, اور ابھی جیسے یہ 15 شعبان آئے گی تو آپ کے پاس اخباروں کے جو سپلیمنٹس آتے ہیں اس میں بھی خصوصی ضمیمیں آتے ہیں اور اس میں یہ سب مینشن کی جاتی ہیں, وہ سب کی سب سند کے لحاظ سے انتہائی کمزور, بلکہ اکثر تو من گھڑت ہوتی ہے. من گھڑت مینس فیبریکیٹڈ, کہ حدیث ہے ہی نہیں اور اس کو حدیث کہہ کر جو ہے وہ آگے پروموٹ کر دیا گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
की शरीयत ऐसी खुराफात से पाक है। तो शब बारात की निस्बत से जो कमज़ोर और मन घड़त हदीस आम तौर पर बयान की जाती हैं, उनमें से चंद एक मैं आपके सामने रखती हूँ, और यकीनन आपने बहुत ज़्यादा सुनी हुई होंगी, और आज भी अगर हम किसी को जब बताते हैं, आप कहेंगे कि ये ऑथेंटिक हदीस सिर्फ एक है, तो वो उसके काउंटर एक्ट करते हुए वो और कितनी हदीस जो है वो आपके सामने सुना देंगे। तो उनमें से कुछ मैं आपको बता देती हूँ। एक हदीस जो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होती है वो है कि शाबान व शहरी व रमदान व शाह, शाबान मेरा महीना है और रमदान अल्लाह का। तो ये हदीस जो है ये मौजू है। मौजू हदीस जिसको कि वज़ा किया गया हो, जिसको फैब्रिकेट किया गया हो, ठीक है, जो हदीस है ही नहीं। एक तो होती है वीक हदीस, कि हदीस है बट उसकी जो लिंक है, उसकी जो रावी हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, उसके रिवायत में कहीं झोल मिलता है, उसके रावियों में कहीं झोल मिलता है, कोई कमज़ोरी है, जिसकी वजह से उस हदीस को जो है वीक कह के साइड में कर दिया गया है। क्योंकि जब आपके पास ऑथेंटिक हदीस जो सही हदीस के साथ जो एक सही का जो एक टैग लगा हुआ होता है ना, वो सही या गलत वाला सही नहीं है। वो सही जो है वो एक डिग्री है, समझे कि एक कैलिब्रेशन है, कि इस हदीस पर जो है बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, और जिसने इसका पूरा लिंक को ट्रेस आउट किया गया है, किसने किससे सुना, किसने मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर शुरू होती है कि उससे उनसे किसने सुना, फिर उससे किसने सुना, इस तरह से करके जो है पूरी लिंक ट्रेस आउट की जाती है। और उसमें एक एक लिंक को, एक एक रावी को, कि जिसने इनसे सुना फिर उनसे सुना, उसकी लाइफ हिस्ट्री को स्टडी किया जाता है, उसकी लाइफ स्केच को देखा जाता है कि उसका आम रहन सहन कैसा था, लोगों से मिलना, क्या वो झूठा तो मशहूर नहीं था, या कोई झूठ कहने में तो नहीं था, या बातों को मैनिपुलेट तो नहीं करता था। बहुत क्लोज स्टडी की गई, और फिर कहीं जाके किसी हदीस को जो है सही का टैग दिया जाता है। तो आप सोच लें कि कितनी ज़्यादा मेहनत की गई है इन अहादीस को सेपरेट करने में। तो स्कॉलर्स का कहना है कि जब आपके पास सही अहादीस का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, तो उसमें फिर जो वीक लिंक वाली हैं, या कोई रावी मिसिंग ही है उसमें, बीच में उसका कोई ट्रेस ही नहीं मिल रहा है कि इससे किसने सुना उससे, तो वो कहते हैं कि फिर उनको जो है, मतलब आप वैसे बयान कर लें तो ठीक है, लेकिन उससे कोई आप हुक्म या कोई अमल अपने लिए डिराइव नहीं कर सकते, जो कमज़ोर हदीस है। और जो हदीस है ही नहीं, जो मन घड़त है, वज़ा की भी मौजू हदीस है, फिर उसकी क्या स्टैंडिंग हो सकती है, आप बताएं। फिर एक और हदीस जिसको बहुत जिक्र किया जाता है कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला शाबान की 15वीं रात को आसमान दुनिया पर आता है, फिर बनु कल की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत करता है। तो ये तिरमिज़ी की हदीस है, लेकिन खुद इमाम तिरमिज़ी ने भी इस हदीस को जिक्र करने के बाद इसके ज़ोफ़ की तरफ इशारा किया है कि इसके अंदर कमज़ोरी है, ये वीक है। बल्कि उन्होंने इमाम बुखारी से भी नकल किया है कि वो भी इसे जो है इस हदीस को ज़ईफ़ कहते हैं। बुखारी शरीफ में तो जितनी भी अहादीस हैं वो सारी सही कैटेगरी से मुताल्लिक हैं। फिर एक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का एक किस्सा जो उनका मशहूर है, कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में मुकीम थे, और फिर वहाँ से आप रात के वक्त जो है जन्नतुल बकी जो मदीने का कब्रिस्तान है, बकी में जाने और फिर अहले बकी के लिए आपने दुआ करने के मुतालिक जो हदीस बयान हुई है वो सही है, ठीक है, वो हदीस बिल्कुल सही है और सही मुस्लिम में तफसीलन मौजूद है, लेकिन उसमें शाबान की 15वीं रात का कोई जिक्र नहीं है। पता नहीं क्यों उसको जो है एसोसिएट किया जाता है उससे, कि ये 15वीं रात को जो है, शाबान की 15वीं रात को जो है ये वाक़या पेश आया था। ये हदीस सही है, ऐसा हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे जन्नतुल बकी में, अहले बकी के लिए आपने दुआ की थी और आप वापस आ गए थे, ठीक है, लेकिन ये वो 15वीं शाबान की रात थी, ये जो है एक एडिशन है। तो साबित ये हुआ कि किस्सा बकी का शाबान की 15वीं रात से कोई ताल्लुक नहीं, और ना ही इसका सही हदीस में जिक्र है, ठीक है।
اس لیے ایک ضعیف حدیث کو حجت بنا کر یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں کہ اس رات یا اس سے اگلے روز قبرستان میں جانا مسنون ہے. مطلب اس کو فرض کی کیٹیگری تک لے گیا گیا. اگر کوئی نہیں جاتا قبرستان اس رات کو یا اگلے دن 15ویں شعبان کے دن تو کہا مطلب اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے ایسا، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور حدیث ہے جس کو کہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم اس میں قیام کیا کرو اور اگلے روز کا روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس رات کی شام سے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر فرماتا ہے کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں؟ کیا کوئی بیمار ہے کہ میں اسے عافیت دے دوں؟ کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اسے دوں؟ اس طرح سے کر کے بیان ہوتی ہے اور یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی جھوٹی اور من گھڑت حدیث ہے. اس کے بجائے وہ صحیح حدیث ذکر کرنی چاہیے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا رب جو بابرکت اور بلند و بالا ہے، ہر رات کا جب آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے، مائنڈ یو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر رات کا جب آخری تہائی حصہ 1/3 باقی ہوتا ہے تو وہ آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے. پھر کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کر دوں، اور کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں اسے معاف کر دوں. پھر مسلم کی ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ پھر وہ بدستور اسی طرح رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جائے. تو اس صحیح حدیث کے مطابق ہمیں کیا پتہ چلا کہ یہ فضیلت، یہ اپرچونٹی، یہ انویٹیشن تو ہر رات نصیب ہو سکتی ہے. لہٰذا اسے شعبان کی 15ویں رات کے ساتھ خاص کرنا یقیناً غلط اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا جھوٹ ہے. مطلب آپ دیکھیں یہ تو علماء یہود کیا کرتے تھے کہ بات کو جو ہے گھما پھرا کے بیان کرتے تھے. یہ تو بات کو ٹوسٹ کر دینا ہے نا. اب اگر آپ جب کسی کو یہ جو صحیح حدیث میں نے آپ کو بتائی وہ بیان کریں تو کہیں کہ اچھا ہاں تو کیا ہر رات میں شعبان کی 15ویں رات نہیں آتی ہے؟ آتی ہے نا. تو اگر میں نے یہ کہہ دیا تو اس میں کیا غلط کیا؟ غلط نہیں کیا. آپ سوچیں، کیونکہ قرآن اور صحیح احادیث بہت ہی نازک معاملہ ہے. اسی لیے بیان کرتے ہوئے اسکالرس کیا کہتے ہیں کہ آپ بھول چوک سے بچنے کے لیے ہم کیا کہہ دیں کہ میں مفہوم بیان کر رہی ہوں. ایگزیکٹ کوٹ کرتے ہوئے اگر ہمارے ایک لفظ یہاں سے وہاں ہوا تو اس پر پکڑ ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں پورے دین کی عمارت ہی اس پر کھڑی ہوئی ہے، قرآن اور سنہ پر. اگر ہر کوئی ایک ایک لفظ یہاں سے وہاں کرتا رہے کہ اس میں فرق ہی کیا ہے؟ بات تو وہی ہے نا، بات وہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنا عمل ہی مختلف ہو جائے گا کہ اگر کہہ دیا آپ نے کہ صرف شعبان کی 15ویں رات کو جو ہے اللہ تعالیٰ یہ آفر دیتا ہے کہ کوئی ہے میں یہ کروں اور جس طرح سے، اور اگر آپ نے کہا کہ ہر رات یہ ہوتا ہے، عمل مختلف ہوگا یا نہیں؟ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات میں 14 رکعت پڑھی، اس کے بعد کچھ صورتوں کی تلاوت کی، کچھ وہ بتاتے ہیں. پھر فرمایا جو شخص اس طرح کرے جیسا کہ میں نے کیا ہے تو اسے 20 مقبول حجوں اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ملتا ہے. تو اس کو بھی من گھڑت اور اس کی سند جو ہے وہ نہایت تاریک ہے. پھر الصلاۃ الالفیہ، الف کہتے ہیں 100 کو، صلاۃ الالفیہ مینس وہ نماز جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس رات میں 100 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری کر دیتا ہے. اگر وہ لوح محفوظ میں بدبخت لکھا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے مٹا کر اسے خوش نصیب لکھ دیتا ہے، اس کے آئندہ 1 سال کے گناہ نہیں لکھے جاتے. تو یہ کیا ہے؟ اس حدیث کے بھی موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ایسی کوئی حدیث ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے، دس از آلسو فیبریکیٹڈ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب برات میں کرنا کیا چاہیے، کیا کریں؟
جو حدیث شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں صحیح سند کے ساتھ آئی ہے، جو طبرانی اور بہقی میں بیان ہوئی ہے، میں ابھی آپ کے سامنے دوبارہ سناتی ہوں۔ اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف بنظر رحمت دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور کے سوا باقی ساری مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے۔ کیا اس میں، اب آپ بتائیے، میں آپ سے سوال کر رہی ہوں، کیا اس میں کسی محفل کے جمانے کا ذکر ہے یا کسی خاص عبادت کا ذکر ہے، یا اس حدیث میں چراغاں اور آتش بازی کرنے کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو یقیناً اس سوال کا درست جواب ہر وہ شخص دے سکتا ہے جو خرافات اور من گھڑت روایات پر اعتماد کرنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف ستھری شریعت پر ایمان رکھتا ہو۔ چنانچہ اس حدیث کا اگر بنظر انصاف مطالعہ کیا جائے تو واضح طور پر یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کسی محفل کا ذکر کیا ہے، نہ کسی خاص عبادت کو، نہ چراغاں کی بات کی گئی، نہ آتش بازی کی، بلکہ جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عام مغفرت، جس کا مستحق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے شخص کو قرار دیا جس کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو اور اس کے دل میں کسی مسلمان کے متعلق کوئی ذاتی دشمنی کی بنا پر بغض اور کینہ نہ ہو، کوئی گرج نہ ہو، کسی کی طرف سے آپ کا دل میلا نہ ہونا چاہیے، کوئی کھوٹ کپٹ نہ ہو کسی دوسرے مسلمان کی طرف سے۔ تو کیا کرنا چاہیے بتائیے؟ اس رات کو ہونے والی عام بخشش کا مستحق بننے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنا عقیدہ درست کرے، نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھے، مشکل کشا بھی صرف اللہ تعالیٰ کو تصور کرے، بھروسہ اللہ پر ہی کرے، اپنی تمام تر امیدوں کا مرکز درباروں اور مزاروں کی بجائے صرف اللہ کو بنائے، خوف پیروں بزرگوں کی بجائے صرف اللہ سے ہو، نظر اور نیاز اللہ کے لیے مانے اور اللہ کو چھوڑ کے کسی دوسرے کو مدد کے لیے مت پکارے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے متعلق اپنا دل صاف رکھے اور کسی سے حسد، بغض اور کینہ نہ رکھے۔ یہ وہ چیزیں جو انسان کی نجات کے لیے انتہائی ضروری ہیں، اور یہ چیزیں ہیں جو مقصود ہیں اگر آپ کو اپنے آپ کو اس مغفرت کا اہل بنانا ہے۔ یہی بات جو چراغاں اور آتش بازی کرنے کی تو محض فضول خرچی ہے، جس سے ہمارے دین میں منع کیا گیا ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ لیکن the sorry picture is، نہایت افسوس کی بات ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بیان کی کہ اللہ تعالیٰ مشرک اور کینہ پرور کی مغفرت نہیں کرتا اور باقی سب لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے، تو آج بہت سے لوگ اس رات کو بطور خاص مناتے ہیں۔ شب برات کی نسبت سے محفلیں منعقد کی جاتی ہیں اور ان میں اس رات کے حوالے سے جھوٹی اور من گھڑت احادیث بیان کرنے کے علاوہ نعت خوان اور مقررین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرتے ہیں، آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کیا ہوا؟ کھلم کھلا شرک بھی کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید بھی رکھی جاتی ہے۔ دو باتیں ایک ساتھ کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ دو اپوزٹس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا عملی طور پر مذاق بھی اڑایا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اس رات میں مشرک کی مغفرت نہیں کی جاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی لگائی جاتی کہ آج جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے گا۔ مطلب کیسی ستم ظریفی ہے کہ شرک سے مکمل طور پر برات اور توبہ کرنے کی بجائے اس کا عملی مظاہرہ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ تو شب برات مغفرت کی رات ہے، مطلب پھر اب یہ سوال ہوتا ہے جب شب برات مغفرت کی رات ہے جو ابھی ہم نے صحیح حدیث سے کہا، تو پھر عبادت کیوں نہ کی جائے؟ بتائیے کیا جواب دیں گے آپ اس کا؟ جو 6 نفل اوابین کے وہ بھی لازم کر لیے گئے ہیں، یہ تو اوابین کے نفل ہیں جو ہر روز، جیسے آپ اشراق، چاشت، تہجد، صلاۃ اللیل آپ پڑھ سکتے ہیں، تو پھر آپ اوابین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر یہ 15ویں شعبان کے لیے کیوں مخصوص کیا جاتا ہے؟ اور چلیں اس کو رہنے دیں، تو پھر اگر کوئی اور عبادت کیوں نہ کی جائے جب یہ مغفرت کی رات تو ہے نا، یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں مغفرت فرماتا ہے۔
تو کوئی شخص پھر یہ سوال کرتا ہے کہ جب آپ خود یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ رات مغفرت کی رات ہے تو پھر اس پہ خصوصی طور پر عبادت کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے پیاری بہنوں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ مزید یہ دیکھیں کہ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی عبادت کی۔ چنانچہ جب ہم حدیث اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں خصوصی طور پر کسی عبادت کا اہتمام نہیں کیا، اور نہ ہی آپ نے یہ رات خود خصوصی طور پر منائی اور نہ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کی ترغیب دلائی۔ تو لہٰذا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام نہیں کیا تو کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ نے یہ رات نہیں منائی تو ہمیں بھی نہیں منانی چاہیے۔ اگر کسی کا روز کا روٹین ہے کہ وہ اوابین کے نفل پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس دن بھی پڑھیں۔ شعبان کی 15ویں رات کے قیام کی فضیلت میں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت ہے اور نہ آپ کے صحابہ کرام سے۔ تو خلاصہ یہ کہ شعبان کی 15ویں رات کی عبادت کی فضیلت میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے، اور جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ سب جھوٹ اور من گھڑت ہے۔ پھر ایک اور غور طلب بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات کی جو فضیلت بیان کی کہ اس میں اللہ تعالیٰ بطور خاص اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے، مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ باقی تمام بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے، تو یہ فضیلت صرف اسی رات کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہر منڈے اور تھرسڈے کے بارے میں بھی فرمایا، ہر پیر اور جمعرات کے بارے میں بھی یہی فرمایا گیا ہے۔ وہ حدیث کا مفہوم یہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، پھر ہر اس آدمی کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، سوائے اس آدمی کے جو اپنے بھائی سے بغض اور عداوت رکھتا ہو۔ چنانچہ ان دونوں کے بارے میں 3 مرتبہ کہا جاتا ہے ان کو مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ لہذا شعبان کی 15ویں رات میں مغفرت والی حدیث کو اس بات کے لیے دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ اس رات کو بطور خاص منایا جائے، محفلیں منعقد کی جائیں اور خصوصی عبادت کی جائے، ورنہ اگر اس کو اس سب کے لیے دلیل بنایا جا سکتا ہے تو پھر پیر اور جمعرات کو بھی یہی فضیلت حاصل ہوتی ہے، تو کیا شب برات منانے والے ان دونوں کو بھی بطور خاص منائیں گے، ان میں بھی محفلیں منعقد کریں گے؟ پھر ایک اور چیز کہ کیا شعبان کی 15ویں رات فیصلوں کی رات ہے؟ اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، اور سورہ دخان کی جو آیات ہیں ان کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، جس میں کہا کہ ہم نے اسے یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ سورہ دخان کی آیات ہے نا 3 اور 4۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں بابرکت رات کا ذکر آیا ہے جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا اور جس میں سال بھر میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو دیکھنا یہ کہ اس رات سے کون سی رات مراد ہے۔ تو ہم کہہ چکے ہیں کہ قرآن کی بہترین تفسیر، قرآن کی بہترین ایکسپلینیشن خود قرآن ہی سے ملتی ہے ہمیں، اور یہی طریقہ ہے کہ اس قرآن کی بیسٹ ایکسپلینیشن خود قرآن ہے۔ تو قرآن ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ یعنی بابرکت رات سے مراد کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، اور اسی میں انسان کی زندگی، موت اور رزق اور دیگر تمام حادثات اور واقعوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی بات کلیئر ہو گئی کہ اس بابرکت رات اور فیصلوں والی رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور جس نے یہ کہا کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے تو اس کی یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ خود نص سے قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ رات رمضان کے مہینے میں آتی ہے، لہذا شعبان کی 15ویں رات کو فیصلوں کی رات قرار دینا بالکل غلط ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں حق بات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور باطل سے بچنے اور اس سے پرہیز کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔
پھر اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اطاعت اور فرمانبرداری پر قائم رہنے اور اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق دے، اور ہمارا آمین خاتمہ آمین ثم آمین. توحید اور عمل صالح پر فرمائے۔ تھوڑی سی بات جو ہم نے آج جو علامات قیامت کے بارے میں کی ہے، اس میں مائک بند کیجیے پلیز۔ قیامت کے قائم ہونے کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، البتہ اس کی کئی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ تو قیامت کی جو کچھ نشانیاں اس کا ذکر کرتے ہیں، جس سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ ہم غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں اور قیامت کے اچانک واقع ہونے سے پہلے سچی توبہ کر لیں، کیونکہ ہمارا تو تھیم بھی یہی نا، ساری الی مغفرہ، اللہ کی مغفرت کی طرف تیزی سے دکھاؤ۔ تو اسکالرز نے قیامت کی نشانیوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے، چھوٹی اور بڑی نشانیاں۔ بڑی نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں جو قیامت سے کچھ عرصے قبل واقع ہوں گی، جس میں سے کہ دجال کا آنا، امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور ان کا دجال کو قتل کرنا، پھر یاجوج ماجوج اور دابۃ الارض، جو زمین کے ایک مخصوص جانور کا ظاہر ہونا اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا وغیرہ۔ اور چھوٹی نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں جو بڑی نشانیوں کی نسبت چھوٹی ہیں، ان کا ظہور بڑی نشانیوں سے قبل ہونا ہے، مثلا علم کا اٹھایا جانا، جہالت کا پھیل جانا، جاہلوں کا بڑے بڑے عہدوں تک پہنچنا، آلات موسیقی کا بکثرت رواج پانا، سر عام و بکثرت میں شراب نوشی کرنا، لمبی لمبی عمارتیں بنانا، مساجد کے نقش و نگار میں مبالغہ کرنا، بچوں کا حکومت کرنا، اس امت کے آخری لوگوں کا اس کے پہلے لوگوں پر لعنت بھیجنا، تو غارت گری کا عام ہونا۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے تو جو بڑی نشانیاں بیان کی گئی ہیں علامات کبریٰ، اس میں جیسے میں نے کہا کہ دجال کا ظہور، پھر ظہور امام مہدی کا ظاہر ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ چونکہ یہ آج ہمارے واقعے سے ریلیٹڈ ہے تو اس پر میں بات کرتی ہوں کہ علامات کبریٰ میں سے ایک علامت یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ انبیاء میں کہ یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یاجوج ماجوج ہر روز کھدائی کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ سورج کی شعاعیں دیکھنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا نگران ان سے کہتا ہے اب لوٹ جاؤ، کل تم پھر کھدائی کرو گے، تو اگلے روز تک اللہ تعالیٰ اسے پہلی حالت میں لوٹا دیتا ہے۔ اس طرح وہ بدستور اس کی کھدائی کرتے رہیں گے حتیٰ کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں پر مسلط کرنے کا ارادہ فرما لے گا تو وہ کھدائی کریں گے، یہاں تک کہ جب وہ سورج کی شعاعیں دیکھنے کے قریب ہوں گے تو ان کا نگران ان سے کہے گا اب لوٹ جاؤ، کل تم انشاءاللہ تعالیٰ پھر کھدائی کرو گے۔ تو اگلے روز جب وہ کھدائی کرنے آئیں گے تو اس دیوار کو اسی حالت میں دیکھیں گے جس پر وہ اسے کل چھوڑ کر گئے تھے، اس لیے وہ اس کی کھدائی کر کے باہر لوگوں پر مسلط ہو جائیں گے۔ وہ پانی خشک کر دیں گے اور لوگ ان کے شر سے بچنے کے لیے قلعہ بند ہو جائیں گے، لہذا وہ آسمان کی جانب تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر واپس لوٹیں گے۔ وہ کہیں گے ہم اہل زمین پر بھی غالب آ گئے اور اہل آسمان پر بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں میں، یعنی ان کے نیپ آف دا نیک، ان کے پیچھے گدی میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جو انہیں قتل کر دے گا، ایک وبا پھیل جائے گی ان کے درمیان جس سے وہ مر جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یاجوج ماجوج اس قدر فساد پھیلائیں گے اور جانوروں کا گوشت کھائیں گے کہ زمین کے جانور تک ان کے مرنے کے بعد شکر کریں گے۔ حضرت نواس رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس بات کی ایکسپلینیشن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو جو سیکوینس ہوگا نا وہ یہ ہوگا کہ پہلی نشانی جو علامات کبریٰ ہیں، تو سب سے پہلی نشانی ہے کہ قوموں کو زمین میں دھسایا جائے گا، اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا، دجال نکلے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، پھر جانور کا نکلنا، اور پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو دیٹ ول بی دی اینڈ آف ٹائم، کہ پھر تو توبہ کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں
جو سمجھ رہے ہیں اس کو سمجھنے، جو پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ ہمیں وہ کچھ عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہم احینا مسکینا وتوفنا مسکینا واشرنا فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ تو ہمیں مسکین بنا کر زندہ رکھ اور ہمیں مسکینی میں موت دے، اور قیامت کے دن ہمیں مسکینوں کی جماعت میں اٹھا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نشید سن لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔